السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو اپنے تحت میں لے لیا تھا۔ وہ دمشق سے آگے بڑھنے کا قصد کر رہے تھے کہ ایک ذمی معاہدی ان کے پاس آیا۔ اس معاہدی اور اس کے زن و فرزند کو حضرت ابو عبیدہ نے ہی امان دی تھی۔ معاہدی نے کہا، اے سپہ سالار اعظم، آپ نے مجھے، میرے بیوی بچوں اور میرے عزیزوں کو امان دے کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا کچھ بدلہ کر دوں۔ یہاں سے قریب حصن ابی القدس ہے۔ حصن کے قریب ایک دیر ہے جو دیر ابی القدس کہلاتا ہے۔ اس دیر میں ایک صومعہ ہے، اس میں ایک راہب رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ وہ دین نصرانیت کا زبردست عالم ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا ہے۔ ایسٹر کے ایام میں دیر ابی القدس کے قریب سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں افریقہ، مصر، شام اور ایران سے تاجر آتے ہیں۔ ہر ملک کی بہترین اور قیمتی چیزیں، نایاب چیزیں فروخت کے لیے لاتے ہیں۔ خصوصیت سے سونے، چاندی اور جواہرات کے زیورات ہوتے ہیں۔ قیمتی کپڑے رنگ برنگ اور طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے کا سامان آتا ہے۔ اگر اس میلے پر تاخت کی جائے تو چونکہ ہر ملک کے آدمی وہاں آئے ہوں گے، اس لیے ہر ملک والوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے گا اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ دیر کہاں واقع ہے؟ معاہدی نے جواب دیا، حصن ابی القدس، عرقہ، طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان میں ہے۔ مصر سے قبطی، طرابلس سے افریقی، عراق سے عراقی اور شام سے شامی وہاں آتے ہیں۔ یہ بازار ایک ہفتہ تک لگتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حصن یہاں سے کس قدر فاصلے پر ہے؟ معاہدی، زیادہ سے زیادہ 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے، ایک دن سے بھی کم مسافت ہے۔ یہ حصن اور دیر دریا کے کنارے پر ایسی جگہ واقع ہے جہاں اطراف مصر و طرابلس سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حصن کے قریب کوئی بڑا شہر بھی ہے؟ معاہدی، جی ہاں، طرابلس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے معاہدی نے جو کہا تھا بیان کیا اور دریافت کیا، مسلمانوں، تم میں سے کون اپنی جان کو ہبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اس مہم پر روانہ ہوگا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنا چاہتے تھے، لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکتے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان خاموش رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دریافت کیا، پھر سب چپ رہے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا، تب ایک نوجوان نے، جس کی داڑھی ابھی نکلنی شروع نہیں ہوئی تھی البتہ مونچھوں کی رویدگی شروع ہو گئی تھی، اٹھ کر کہا، اے سردار، اس مہم پر جانے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، شاید میں اپنے باپ کا بدلہ لے لوں۔ ان نوجوان کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہی اس سریہ کا سردار مقرر کر دیا اور ان کے ساتھ 500 مشہور اور بہادر مسلمانوں کا ساتھ کیا۔ ان میں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت جابر بن مسعود الربیعی جیسے بہت سے رئیس قوم، صحابی اور اہل بدر بھی تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم ایک کم سن نوجوان کی سرداری کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاہ رنگ کا علم حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مختصر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے ہم نام دوست حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ شعبان المعظم کی 14ویں رات تھی، چاندنی چٹک رہی تھی، نہایت دلکش منظر تھا۔ حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد کے بیٹے، کیسی دل فریب رات ہے! یہ رات 14ویں شعبان ہے
بڑی برکت والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سچ فرمایا آپ نے، یہ وہ رات ہے جس میں روزی بخشی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے۔ اس رات کو بیدار رہ کر جاگ کر عبادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جہاد کا ثواب تو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سچ فرمایا، یہ لوگ معاہدے کے ساتھ چلتے رہے۔ صبح کے وقت یہ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گرجا تھا۔ ایک پادری ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے اور بالوں کی اونچی ٹوپی اوڑھے گرجا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر دریافت کیا، کیا آپ محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بعض مسلمانوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پادری نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا یہ نوجوان تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں؟ بعض مسلمانوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد کے بیٹے ہیں۔ پادری، یہ پتے ہیں اور پتے درخت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ پادری، کیوں نہیں، ان کا ذکر تو تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ پادری، یہ اس وقت ہوگا جب آسمانوں والا چاہے گا۔ کچھ دور اور چل کر معاہدی نے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں جا کر میلے اور قوم کی خبر لاؤں۔ چونکہ مسلمان ساری رات چلتے رہے تھے، اس لیے صبح کی نماز پڑھ کر سو رہے، دوپہر کے بعد اٹھے، کھانا کھایا اور ظہر کی نماز پڑھے۔ عصر کے وقت معاہدی آیا، اس نے کہا، غضب ہو گیا اے سردار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا؟ معاہدی، بازار لگا ہوا ہے، 25,000 رومی قبطی اور عرب منتصرہ وغیرہ ہیں، اور 5,000 سوار والی طرابلس کے ہیں۔ طرابلس کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور اس کی 40 سہیلیوں کی حفاظت کے لیے اس قدر لشکر لایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے پوچھا، آپ سب کا کیا ارادہ ہے؟ بعض مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خوف ہے کہ اگر میں واپس لوٹ جاؤں، اگر میں واپس پلٹ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھاگنے والوں میں نہ لکھ دے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑوں گا، جو میرے ساتھ رہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جو واپس چلا جائے اس پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رات مسلمانوں نے وہیں بسر کی۔ صبح کو معاہدے کے ساتھ چلے۔ کچھ دن چڑھے، وہ دیر ابی القدس کے سامنے پہنچے۔ میلہ لگا ہوا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے 5 دستے کیے اور ان سے فرمایا، 5 الگ الگ ہو کر حملہ کرو۔ اگر ہم زندہ رہے تو دیر میں ملیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو بہشت میں، جنت میں ملاقات ہوگی۔ اس روز طرابلس کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ لڑکی دلہن بن کر گرجا میں آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی زرق برق لباس پہن کر سونے اور جواہرات کے زیورات سے گوندنے کی طرح لدی ہوئی آ گئی تھیں۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے شور و غل شروع کیا، شور مچانا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حملے کر کے رومیوں اور قبطیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ طرابلس کا بادشاہ شادی کو بھول گیا اور اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا۔ نہایت سخت لڑائی ہونے لگی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور انہیں قتل کرنے کے لیے پرجوش حملے کرنے لگے۔ مسلمانوں نے نہایت استقلال اور بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ جوں جوں سورج چڑھتا جا رہا تھا، لڑائی کے شعلے بھڑکتے چلے جا رہے تھے۔ جماعت نہایت پھرتی سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان کبھی کبھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے تھے، جس سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے زندہ ہونے کا علم ہو جاتا تھا۔ عیسائی مسلمانوں کو پیس ڈالنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔
لیکن مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے۔ وہ بڑی پھرتی اور بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر عیسائیوں نے انہیں متفرق کر دیا، یعنی عیسائیوں نے انہیں جدا جدا کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور ہر مسلمان اپنے حال میں گرفتار ہو گیا تھا، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سرفروشی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بے شمار رومیوں کو مار ڈالا تھا، لیکن لڑتے لڑتے مسلمانوں کے بازو سست پڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی، تو وہ سمجھ گئے کہ عجب نہیں سارے مسلمان شہید ہو جائیں۔ وہ گھوڑا دوڑا کر دمشق کی طرف چلے اور چند ہی گھنٹوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر پکارے، اے سردار مدد کریں، مسلمانوں کی گھیر لیے ہے انہیں کافروں نے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کا مفصل واقعہ سنایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر ہلاک ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، تو کل قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابا سلیمان، یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، دوڑو اور مدد کرو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مجھے پہلے ہی آپ نے کیوں حکم نہیں دیا تھا؟ اس مہم پر مجھے کیوں نہ بھیجا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ مجھ سے افضل ہو، آپ مجھ سے پہلے ہی ایمان لائے، آپ نے مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر کسی غیر معروف نوجوان کو بھی افسر مقرر کرتے تو میں اس کی اطاعت کرتا۔ آپ گوار ہو، میں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ پروردگار کی قسم، مجھے امارت اور سرداری کی خواہش نہیں ہے، میں تو مجاہد ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ جلدی سے سوار ہوں اور اپنا لشکر لے کر روانہ ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لشکر زحف رہتا تھا، جو کہ 500 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو لے کر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی کر دیں، گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ دیر ابی القدس کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں ابھی تک جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں نے جاتے ہی پرزور حملہ کر دیا۔ اس لشکر کے آنے سے مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی۔ اب وہ بھی سنبھل کر لڑنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ وہ عیسائیوں کو قتل کرتے ہوئے طرابلس کے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، اس کا تاج اور زرنگار کپڑے اپنے قبضے میں لیے، اور اس کے گھوڑے پر، جس پر سونے اور جواہرات کے قیمتی زیورات تھے، سوار ہوئے اور لڑنے لگے۔ وہ دیر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے وہاں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے بدن پر خون پڑ پڑ کر گوشت کی طرح جم گیا تھا۔ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے تو حق کی جہاد ادا کر دیا، عیسائیوں سے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اس عرصے میں عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعاقب نہر کے کنارے تک کیا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر ابی القدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ وہاں سے سونے اور چاندی کے ظروف نکال رہے تھے۔ والی طرابلس کی لڑکی اور اس کی 40 سہیلیوں کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ یہ لڑکی نہایت حسین اور ماہ جمیل تھی۔ لوگ بازار کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے تمام سامان جمع کر لیا تھا۔ یہ سب مال و اسباب اور دولت خچروں پر بار کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ وہاں سے لوٹے۔ جب وہ دمشق میں آئے
تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی طرابلس کے کپڑے، تاج اور گھوڑا مع زیورات کے دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی طرابلس کی بیٹی دے دی، جس سے انہوں نے شادی کر لی۔ اس کی سہیلیوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سے عقد کر لیے، نکاح کر لیے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت اپنی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی زیورات میں سے جواہرات نکال کر اپنی سہیلیوں اور مسلمان خواتین میں تقسیم کر دیے۔ چند جواہرات شمونہ کو بھی دیے۔ یہ جواہرات نہایت ہی قیمتی تھے، کئی ہزار درہم میں فروخت ہوئے۔ مال غنیمت میں سے معاہدی کو بھی حصہ دیا گیا۔ اس کے حصے میں اتنا آیا کہ وہ مالدار ہو گیا۔ معاہدی نے سچ کہا تھا۔ دیر ابی القدس کی جنگ نے تمام مسلمانوں کو افریقہ، مصر، شام، عراق اور طرابلس وغیرہ میں مشہور کر دیا۔ چونکہ ان ممالک کے لوگ میلے میں شرکت کی وجہ سے آئے تھے، وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کر بھاگے اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر، اپنے اپنے وطنوں میں جا کر مسلمانوں کی بہادری کی اس قدر تعریفیں کیں کہ وہاں کے لوگ ان سے خائف ہو گئے۔ یہ فتح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم کی گئی۔